Hello, a very lovely good afternoon, and hope that each one of you, as always, are absolutely fine. So, without wasting much time, we come direct to the point. So, in this particular session, what we are supposed to do, usual question, usual answer is that actually, I'm supposed to do one question of piecemeal distribution, which I will take up later on. And today we are going to start a very formidable topic. This happens to be your almost last topic, that is accounting standards. تو بڑے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم ریڈمپشن آف ڈیبینچر لیں گے کیونکہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اہم رول پلے کرتا ہے اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بہت سگنیفیکنٹ ہیں. تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سے ہم آج کے ٹاپک کی شروعات کر رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا لاسٹ میں پھر میں پیس بل ڈسٹریبیوشن کا ایک کوشچن بھی کراؤں گا. سینٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فٹافٹ لاگ ان ہو جائیں اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو فٹافٹ لاگ ان ہو جائیں اور اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, دھیان سے سنیں میری باتوں کو. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا ٹاپک ہم اسٹارٹ کریں گے. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. اب اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا جب ٹاپک ہم اسٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو دھیان رکھیں اس بات کا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں نے شروعات میں بھی آپ کو بولا تھا کہ آج کے دن جو پوزیشن ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی وہ انڈیا میں اتنی جتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آنےسٹلی اسپیکنگ, تھوڑا سا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. تو اس لیے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو طریقے سے سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اسکورنگ پارٹ ہے اور بڑی آسانی سے آپ اس میں فل میں سے فل اسکور کر سکتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ میں سب سے پہلے تو آپ کو کچھ انٹروڈکشن اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کیا ہیں, کون کون سی انٹرپرائزز ہیں جن کو پرٹیکولر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں, کون کون سی کمپنیز ہیں جن کو پرٹیکولر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں. تو ان تمام چیزوں پہ ہم چرچا کریں گے. اس کے بعد پھر ہم بعد میں یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کے دن انڈیا میں پوزیشن اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی کیا ہے, کیونکہ ہم بعد میں یہ دیکھیں گے کہ انڈیا میں 2 سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ایٹ دس مومنٹ پریویل کر رہے ہیں. کتنے سیٹس؟ 2 سیٹ پریویل کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, آئیے پہلے تو آپ میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سا لکھیں کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, اگر میں پوچھوں آپ سے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کیا ہیں تو آپ سمپلی یہاں پر یہ بتائیں گے. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سمپلی ریفرز ٹو, accounting standards simply refers to, accounting standard simply refers to a set of rules, guidelines, a set of rules, guidelines or provisions with respect to measurement, comma, valuation, and recognition, and disclosure. Of various accounting transactions and events. Transactions and events.
میں نے بتایا کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سمپل رولز سے ایک سیٹ آف رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں یا کچھ پروویژنز ہیں اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کے سندربھ میں کہ کس طریقے سے اس اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن کو میجر کرنا چاہیے، پریزنٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے ڈسکلوز کرنا چاہیے یا کس طریقے سے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے. تو اس سندربھ میں نے کہا کہ کچھ ٹریٹمنٹس جو ہیں دیے گئے ہیں. تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سمپل ورڈز میں کچھ رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، کریکٹ، کہ اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشن کو کس طریقے سے میجر کریں گے، ویلیو کریں گے یا کس طریقے سے ان کو ریکگنائز کریں گے یا کس طریقے سے ان کو ڈسکلوز کریں گے. تو اس سندربھ میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کچھ ہمیں رولز دیتے ہیں، کچھ گائیڈ لائنز دیتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں یہ بھی لکھے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز are issued by the competent and authorized body of the nation. Authorized body of the nation. تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کسی دیش کی کمپیٹنٹ یا سنویدھانک باڈی جو ہوتی ہے وہ بناتی ہے، جس کو کہ بنانے کا آتھرائزیشن ہے اس دیش کی سرکار سے، گورنمنٹ سے، کریکٹ. تو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز آر ایشوڈ بائی دی کمپیٹنٹ اینڈ آتھورائزڈ باڈی آف دا نیشن. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کون بناتا ہے انڈیا میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ؟ ICAI. That means ICAI is the competent body, or you also can say authorized body. Correct? میں لکھ بھی دیتا ہوں. In India, ICAI is authorized body. Authorized body. حالانکہ تھوڑا ڈیپلی سمجھنا ہے تو اس کو یوں لکھیں گے کہ آن 21 اپریل 1977 ICAI constituted a body known as ASB. ASB کا مطلب اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. That is accounting standard board. Accounting standard board. تو آن 21 اپریل، جیسا کہ میں نے کہا، آن 21 اپریل ICAI constituted a body known as ASB and interested کا مطلب ہے ذمہ داری سونپنا، and entrusted it with the task of framing accounting standards in India یا in Indian context. تو یہ پراپر آنسر ہے کہ انڈیا میں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ جو کہ ICAI کی ہی باڈی ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ آپ انڈین کانٹیکسٹ کے حساب سے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بنائیں گے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ اب آج کے دن میں، جیسا کہ کچھ لمحہ پہلے میں نے آپ سے کہا، انڈیا میں 2 سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز چل رہے ہیں.
at the present moment, two sets of accounting standards are concurrently کا مطلب ہے ساتھ ساتھ, concurrently prevailing in India. تو انڈیا perhaps is the only country in the world جہاں کی میں نے کہا دو سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, دو سیپریٹ سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ارے تھوڑا زوم کرنا, تھوڑا سا زوم کرو, ٹھیک ہے. At the present moment, two sets of accounting standards are concurrently prevailing in India. تو انڈیا میں دو سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, کریکٹ. ایک ساتھ چائے بھی بلو رہا نیند سے آ رہا. ایٹ پریزنٹ مومنٹ دیر آر ٹو سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس آر کنکرنٹلی پریویلنگ ان انڈیا. تو انڈیا میں بیٹے آج کے دن میں دو سیٹس آف اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ چل رہے ہیں. وہ دو سیٹس کون کون سے ہیں؟ یہ سیٹ جو ہیں, ایک تو ہے ہم کہیں گے آئی سی اے آئی اسٹینڈرڈ, سمپلسٹی کے لیے آئی سی اے آئی کے دوارا جو نرمت اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں جن کو ہم ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس بھی کہتے ہیں. ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس, ایک تو ہم کہیں گے ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ, اور سمپلسٹی کے لیے میں ان کو آئی سی اے آئی اسٹینڈرڈ بھی بول سکتا ہوں. تو ایک جو سیٹ ہے اس کو تو ہم بولتے ہیں ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. ایک سیٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. اور ایک سیٹ ہے دوسرا سیٹ جس کو ہم بولتے ہیں انڈ اے ایس. انڈ اے ایس, انڈ اے ایس یہ شارٹ فارم ہے, ایبریویٹڈ فارم ہے. اس کی فل فارم کیا ہے؟ انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس, انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. اب دھیان رکھنا ہے تمہارے لیول پہ ہم نے جو بھی اسٹینڈرڈ کرنے ہیں وہ یہ والے اسٹینڈرڈ کرنے, ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ. جیسے ہم بعد میں اسٹینڈرڈ کرائیں گے AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, اور اس کے علاوہ AS10 بھی ہے. 11 آلریڈی ہم برانچ اکاؤنٹ میں کر چکے ہیں, حالانکہ 11 بھی تمہارے کورس کا پارٹ ہے, میں نے کہا وہ نے برانچ میں کر لیا ہے. 12 گورنمنٹ گرانٹ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح سے پھر 13 انویسٹمنٹ اکاؤنٹنگ کے ساتھ ہو چکا ہے جو کہ جس کا تعلق انویسٹمنٹ سے ہے. اس کے بعد پھر اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ آپ کریں گے 16 بوروئنگ کاسٹ, اور پھر 17 سیگمنٹ رپورٹنگ, اور فائنلی AS22 جس کا تعلق اکاؤنٹنگ فار ٹیکسز سے ہے. تو ہم تمہارے لیول پہ جو بھی اسٹینڈرڈ ہیں وہ ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ سے. پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے تمہارے کورس میں انڈ AS نہیں ہے, پہلے تو یہ دوسرا پوائنٹ سمجھنا ہے. تو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ کی چرچا ہم کرتے ہیں. پہلے ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس. اب جو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں یہاں پر لکھیں, ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس, ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس have been framed by ICAI. جو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں وہ ICAI نے فریم کریں. جب میں ICAI لکھ رہا ہوں تو میرا مطلب اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ, کریکٹ. تو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈس نے
एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो आईसीएआई ने फॉर्म करें, इसका मतलब आईसीएआई की जो अकाउंटिंग बॉडी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उन्होंने बनाए हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो आईसीएआई की बॉडी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है, एक तो होता है स्टैंडर्ड को बनाना और एक होता है नोटिफाई करना। बनाने में और नोटिफाई करने में पहले तो डिफरेंस है। मान लेते हैं कि कोई स्टैंडर्ड बन गया, हमने स्टैंडर्ड बना दिया, लेकिन जब तक हम एंटरप्राइजेस को ये नहीं कहेंगे कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे तब तक वो स्टैंडर्ड एंटरप्राइजेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब मैं बोलूंगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हैं और जब मैं बोलूंगा ये नोटिफाई हुए हैं, तो दोनों में पहले तो फर्क है। जितने भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हैं उनको बनाया निश्चित रूप से आईसीएआई ने है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। लेकिन जहां तक उनके नोटिफिकेशन का अधिकार है, उनको नोटिफाई करने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। पहले तो इस चीज को समझना है, यानी कि जितने भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको नोटिफाई कौन करता है? नोटिफाई का मतलब है कि स्टैंडर्ड को लागू करना। ये स्टैंडर्ड आईसीएआई ने स्टैंडर्ड बना दिया, लेकिन जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये नहीं कहेगा कि आपको ये फॉलो करना है, तब तक आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो existing standards have been framed by ICAI and notified by Ministry of Corporate Affairs. Notified by Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs. जितने भी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आईसीआई ने बनाए हैं, लेकिन उनके नोटिफिकेशन का अधिकार मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। अब अभी तक जो आपने सीपीटी या इससे पहले जो सीए फाउंडेशन वगैरह होता है उसमें भी आपने इसके बारे में हल्का सा पढ़ा है। आप मुझे जल्दी से ये बताओ कि अभी तक कितने स्टैंडर्ड, जब मैं स्टैंडर्ड बोलूं तो मेरा मतलब एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से होगा, करेक्ट? तो बताओ अभी तक कितने स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं? कितने स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा इससे पहले के लेवल में? कितने स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं? सो फार 32, so far 32 स्टैंडर्ड। जब भी मैं स्टैंडर्ड लिखूंगा तो मेरा मतलब एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, करेक्ट? सो फार 32 स्टैंडर्ड्स हैव बीन इश्यूड। अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हो चुके हैं, इश्यूड। Out of those 29 have been notified. Out of those 29 have been notified. उसमें से 29 नोटिफाइड हो चुके हैं। 32 स्टैंडर्ड अभी तक इश्यू हुए हैं, लेकिन उसमें से नोटिफाई कितने हुए हैं? केवल कितने नोटिफाइड हुए? 29। इसका मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32 का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनका नोटिफिकेशन पेंडिंग है। नोटिफिकेशन ऑफ, या यूं कह लो AS 30, 31 and 32 haven't yet notified. ये अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए। अरे ये वाली लाइन नजर नहीं आ रही, इसको थोड़ा ऊपर करना। हाँ, हैवंट येट बीन नोटिफाइड, ये अभी तक नोटिफाइड नहीं हुए हैं। इसका मतलब है इनका नोटिफिकेशन अभी भी पेंडिंग है। और वैसे मैं आपको आगे की कहानी आज ही बता देता हूं कि ये जिंदगी भर कभी भी नोटिफाइड नहीं होंगे। अब क्यों नहीं होंगे, किस लिए नहीं होंगे, मैंने कहा इसकी चर्चा आगे जाकर के होगी, लेकिन इतना समझ लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32 फ्यूचर में शायद ही कभी हो, वैसे होने के कोई चांस नहीं है। इसका सीधा सा रीजन ये है कि इनकी जगह पर कुछ नए इंड एस आ गए हैं, जैसे इंड एस 107, इंड एस 109
اور इंड AS 32. तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये फ्यूचर में नोटिफाइड होंगे. अब एक और बात सुनो, 32 में से 29 नोटिफाइड है, लेकिन जो नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उसमें से भी कुछ स्टैंडर्ड जा चुके हैं. इसका मतलब 29 कहा जा चुका है 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कि एंटरप्राइज के द्वारा ये फॉलो होनी चाहिए, तभी हम कह रहे हैं कि ये नोटिफाइड है. 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड हैं, लेकिन 29 के अंदर भी कितने स्टैंडर्ड हैं जो डिलीट हो चुके हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ये अब डिलीट हो चुके हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड out of 29 notified standard, out of 29 notified standards, out of 29 notified standards, comma, accounting standard 6 जिसका कि ताल्लुक डेप्रिसिएशन से था, एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जिसका कि ताल्लुक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अब डिलीट कर दिया गया है. इसका मतलब 29 नोटिफाइड में से भी हम कह सकते हैं एक्चुअली में इफेक्टिवली कितने नोटिफाइड रह गए? इफेक्टिव नोटिफाइड 10 is 27, ये कहा जा सकता है. Thus it can be said that there are 27 effectively. Thus it can be said, it can be concluded that there are in effect only 27 notified accounting standards. तो ये कहा जा सकता है कि केवल 27 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो एंटरप्राइजेस को फॉलो करने हैं. करेक्ट. अब जब मैंने आपको ब्रांच का चैप्टर पढ़ाया था तो तब भी मैंने कहा था कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई उससे भी नीचे के स्तर का हो सकता है. इसीलिए हमने ब्रांच अकाउंट में कई तरीके के सिस्टम ऑफ अकाउंट्स देखे थे. वही चीज यहां पर भी है. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी प्रत्येक एंटरप्राइजेस के ऊपर एक ही रूल से लागू नहीं करे जा सकते, क्योंकि कोई बड़ी एंटरप्राइज है, कोई छोटी एंटरप्राइज है और कोई मध्यम वर्ग की एंटरप्राइज है. तो कौन सी एंटरप्राइजेस को कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं, पहले यह भी मालूम होना चाहिए. याद रख रहे हैं, अभी हमारी चर्चा सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड की हो रही है, इंड AS की नहीं हो रही. हम सिर्फ, जब मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूं तो मेरा मतलब एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से. करेक्ट. तो जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है वो कौन कौन सी एंटरप्राइजेस को फॉलो करने, कौन कौन सी एंटरप्राइजेस को फॉलो नहीं करने, हमें यह भी मालूम होना चाहिए. बाबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सी एंटरप्राइजेस को कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, यहां पर देखें. पहले तो लिखे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस ब्रैकेट में लिखें ICAI. इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन है ICAI के द्वारा करी गई है. ICAI ने हिंदुस्तान में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं, मैं जब एंटरप्राइज की बात कर रहा हूं तो उसमें कंपनी इंक्लूड नहीं है. हिंदुस्तान में जितनी भी एंटरप्राइजेस हैं उनको 3 विभागों में या 3 सेगमेंट में बांटा गया है. करेक्ट. लेवल 1 एंटरप्राइज, लेवल 1 एंटरप्राइज. अब लेवल 1 एंटरप्राइज कौन सी होती है?
लेवल 1 एंटरप्राइजेस, नीचे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखूंगा, इसमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएगी, एक भी कैरेक्टरिस्टिक अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज मानी जाएगी. करेक्ट. लेवल 1 एंटरप्राइजेस आर दोज which are A, listed or about to be listed in a recognized stock exchange. In a recognized stock exchange. In a recognized stock exchange. In a recognized stock exchange in India or abroad. कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसके शेयर्स या डिवेंचर या और कोई सिक्योरिटी लिस्ट हो चुकी है या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है, तो वो एंटरप्राइज लेवल 1 एंटरप्राइज की कैटेगरी में आएगी. बात समझ में आ गई. उसके अलावा और बी, enterprises having turnover in excess of 50 crores. कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है. जब मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं तो इसमें अदर इनकम शामिल नहीं है. अदर इनकम शामिल नहीं है. याद है आपको, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करा था. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर कर रहे थे तो मैंने तब भी आपको बताया था. क्या बताया था मैंने आपको तब भी? कि एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होती है, उसके अलावा अदर इनकम होती है. तो अदर इनकम को छोड़ करके किसी भी एंटरप्राइज का अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का है तो वो भी लेवल 1 एंटरप्राइज मानी जाएगी. मैं बोल चुका हूं, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होनी चाहिए. सी, एंटरप्राइजेस having borrowings in excess of 10 crores. एंटरप्राइजेस जिनकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज्यादा की है वो भी लेवल 1 एंटरप्राइज के अंदर शामिल करी जाएंगी. इज इट क्लियर टू यू? कोई भी ऐसी एंटरप्राइज, जैसा कि मैं कह चुका हूं, सपोज एक एंटिटी है, बताओ उसका टर्नओवर केवल 4 करोड़ का है. टर्नओवर 4 करोड़ का है, लेकिन उसकी जो बोरोइंग्स हैं वो 11 करोड़ की है. बताओ ये लेवल 1 एंटरप्राइज के अंदर आएगी या नहीं आएगी? जल्दी बताएं. आएगी या नहीं आएगी? आएगी, राइट. क्योंकि मैंने कहा कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज में आएगी. गुड, वेरी गुड. आइए जी, उसके बाद और डी, enterprises engaged in banking or insurance activities. Banking or insurance activities. Insurance activities.
بینکنگ اور انشورنس ایکٹیویٹی. کوئی بھی ایسی انٹرپرائز جو بینکنگ اور انشورنس کی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہے وہ بھی لیول 1 انٹرپرائز ہے. کریکٹ. اب آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے, لیول 1 جو انٹرپرائزز ہیں ان کو سارے اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں. نوٹ, لیول 1 enterprises must follow all notified accounting standard. Must follow all notified accounting standards except 21, 23 and 27. میں نے آپ کو بتایا نوٹیفائڈ اسٹینڈرڈ افیکٹولی 27 ہے. تو جو 27 اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں اس کے اندر جو 3 اسٹینڈرڈ ہیں 21, 23 اور 27. 21 کا تعلق جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی سے ہے, 23 کا ایسوسیٹس اینڈ جوائنٹ وینچر سے ہے, 27 کا. تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, یہ جو اسٹینڈرڈ ہے نا 21, 23 اور 27, ان اسٹینڈرڈ کا تعلق کیول کمپنی فارم آف بزنس سے ہے. تو یہ انٹرپرائزز کے اوپر تو لاگو ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے یہ اسٹینڈرڈ لیول 1 کی انٹرپرائزز کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جب میں انٹرپرائز یہاں ورڈ لکھ رہا ہوں تو میرا مطلب نان کارپوریٹ اینٹی سے ہے. نان کارپوریٹ اینٹیز آپ لکھ لیں. کلاسیفیکیشن آف انٹرپرائزز کا مطلب ہے نان کارپوریٹ انٹرپرائزز جو کمپنی فارم آف بزنس نہیں ہے. نان کارپوریٹ اینٹیز. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نان کارپوریٹ باڈیز کے لیے. تو بیکاز یہ کارپوریٹ باڈی نہیں ہے تو ان کو 21, 23 اینڈ 27 فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی اسٹینڈرڈ ہیں جو نوٹیفائڈ ہیں وہ سارے کے سارے فالو کرنے کی ضرورت ہے. کریکٹ. پھر ہے لیول 2 انٹرپرائزز. یہ تو ہم نے لیول 1 دیکھی تھی. آئیے اب لیول 2 انٹرپرائزز. اب لیول 2 انٹرپرائزز کون سی ہوتی ہے؟ لیول 2 انٹرپرائزز کون سی ہوتی ہے؟ انٹرپرائزز whose turnover is in excess of 1 crore but is 50 crores or less. 50 crores or less. سمپل ورڈز میں کوئی بھی انٹرپرائز جس کا ٹرن اوور 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور 50 کروڑ ہے یا اس سے کم ہے. کریکٹ. بیٹے نان کارپوریٹ انٹرپرائز جیسے کوآپریٹو وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے بھی شیئرز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ نان کارپوریٹ میں آتی ہیں لیکن وہ شیئرز ایشو کر سکتی ہیں اس لیے دھیان رکھیں وہ بھی لسٹڈ ہو سکتی ہے. اینی وے اب یہاں پر دھیان دیں. میں نے کہا دھیان سے سنیں پہلے تو نان کارپوریٹ جو کوآپریٹوز ہوتے ہیں نا وہ بھی نان کارپوریٹ اینٹی کے اندر آتے ہیں. اب میں جو یہاں پر پوائنٹ بتا رہا ہوں اس کو بھی دھیان سے سنیں. 1 کروڑ سے زیادہ ہے اور 50 کروڑ سے کم ہے تو وہ لیول 2 میں آئے گی. بتاؤ ایک انٹرپرائز ہے اس کا ٹرن اوور 50 کروڑ کا ہے. اس کا ٹرن اوور اگر 50 کروڑ کا ہے تو بتاؤ وہ لیول 1 میں آئے گی یا لیول 2 میں آئے گی؟ اگر ٹرن اوور 50 کروڑ کا ہے تو وہ لیول 1 میں آئے گی یا لیول 2 میں آئے گی؟ جلدی بتاؤ.
اگر کوئی انٹرپرائز ہے اس کا ٹرن اوور 50 کروڑ ہے تو وہ لیول 2 میں آئے گی. گڈ. اور enterprises having borrowings in excess of 1 crore but $10 crores or less. 10 crores or less. تو یہ وہی چیز آ گئی جو میں نے یہاں لکھائی تھی. تو 1 کروڑ سے زیادہ اور 10 کروڑ سے اگر کم کی بوروئنگز ہیں تو انٹرپرائزز جو ہوں گی وہ لیول 2 کے اندر آئیں گی. اب جو لیول 2 انٹرپرائزز ہیں ان کو بھی یہ 3 اسٹینڈرڈ، بیٹے دھیان رکھیں یہ 21, 23 اور 27 تو کسی بھی انٹرپرائز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لیول 1 کو ہی کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تو لیول 2 اور 3 کو بھی فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج سمجھ میں آ گئی. اب جو لیول 2 انٹرپرائز ہوتی ہیں ان کو بھی سارے اسٹینڈرڈ فالو کرنے ضروری ہوتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اسٹینڈرڈ میں کئی پیراگراف ہوتے ہیں. پہلے تو یہ بات یاد رکھنا. اور سارے پیراگراف فالو کرنے کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، جیسے ایک اسٹینڈرڈ ہے اور ایک اسٹینڈرڈ میں بہت سارے پیراگراف ہیں، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو یہ سارے پیراگراف فالو کرنے ہیں تو میں کہوں گا یو ہیو ٹو فالو دیز اسٹینڈرڈ ان اٹس انٹائرٹی. جو لیول 1 انٹرپرائز ہیں ان 3 اسٹینڈرڈ کو چھوڑ کر کے ان کو سارے اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں نمبر 1، اینڈ سارے اسٹینڈرڈ ان فل یا ان اٹس انٹائرٹی فالو کرنے ہیں. جو لیول 2 انٹرپرائزز ہوتی ہیں جتنے بھی نوٹیفائڈ اسٹینڈرڈ ہیں آف کورس 21, 23 اور 27 کو چھوڑ کے ان کو بھی سارے اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں. لیکن اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ AS3 ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ 17 بھی ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو AS3 اور 17 کو چھوڑ کر کے لیول 2 انٹرپرائزز سارے نوٹیفائڈ اسٹینڈرڈ فالو کرے گی. آئیے میں یہاں پر لکھ ہی دوں. نوٹ، یہ نوٹ ہے کریکٹ. نوٹ میں میں نے لکھا، چلو اسی سے لکھ دیتے، مسٹ فالو all notified standards except AS3 and 17 and 21, 23 اینڈ 27. یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. 21, 23 اور 27 تو کوئی بھی انٹرپرائز فالو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اسٹینڈرڈ صرف کمپنیز کے لیے کریکٹ. اب جو اسٹینڈرڈ ان کو فالو کرنے، میں نے کہا سب اسٹینڈرڈ فالو کرنے ان کو چھوڑ کے، لیکن جو اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں اس کے اندر بھی کچھ اسٹینڈرڈ کی ان کو چھوٹ ہے، کچھ پیراگراف کی چھوٹ ہے. جب میں آپ کو کہوں کہ اسٹینڈرڈ تو آپ کو فالو کرنا ہے لیکن آپ کو یہ 2 پیراگراف فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہوں گا میں نے آپ کو پارشل ایگزمپشن دی ہے. اور اگر میں کہوں آپ کو اسٹینڈرڈ ہی فالو نہیں کرنا ہے تو میں کہوں گا میں نے آپ کو فل ایگزمپشن دے دی. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو انٹرپرائزز ہیں ان کو کچھ پارشل ایگزمپشن بھی اویلیبل ہے. پارشل ایگزمپشن is available with respect to some standards. تو کچھ اسٹینڈرڈز کے اندر ان کو سارے پیراگراف فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ اسٹینڈرڈ کے اندر
ان کو कुछ पैराग्राफ्स की छूट है। तो जब आपको किसी पैराग्राफ की छूट मिलती है तो हम कहेंगे कि आपको पार्शियल एग्जम्पशन भी अवेलेबल है। उसके अलावा लेवल 3 एंटरप्राइजेस, लेवल 3 एंटरप्राइजेस लिख लिया आपने, हाँ या ना? जल्दी लिखे। अब सी, लेवल 3 एंटरप्राइजेस। अब लेवल 3 एंटरप्राइजेस कौन सी होती हैं ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेवल 3 एंटरप्राइजेस, लेवल 3 एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका टर्नओवर इज 1 करोड़ और लेस। टर्नओवर 1 करोड़ है या उससे कम है, या फिर ऐसी एंटरप्राइजेस जिनकी बोरोइंग्स 1 करोड़ और लेस, जिनकी बोरोइंग्स 1 करोड़ की है और या फिर उससे कम की है। अब जो लेवल 1 एंटरप्राइजेस होती हैं तो मैंने कहा आपसे इनको फुल एग्जम्पशन है, इनको फुल एग्जम्पशन है। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, करेक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 फुल एग्जम्पशन है, और इनको पार्शियल एग्जम्पशन भी अवेलेबल है। पार्शियल एग्जम्पशन मैंने आपको बता दिया ना। पार्शियल एग्जम्पशन का मतलब है जो स्टैंडर्ड फॉलो आप कर रहे हो उसके अंदर भी जो स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हो, कुछ स्टैंडर्ड के कुछ पैराग्राफ्स आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं वो स्टैंडर्ड को किस तरीके से फॉलो करेंगी। इसका मतलब जितने भी स्टैंडर्ड हमने नोटिफाई करे हुए हैं वो सारे के सारे प्रत्येक एंटरप्राइज को फॉलो करने जरूरी नहीं होते हैं। करेक्ट, सारे स्टैंडर्ड प्रत्येक एंटरप्राइज को फॉलो करने जरूरी नहीं होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट बात, स्टैंडर्ड सभी को फॉलो करने जरूरी होते हैं, चाहे आप क्या बोलते हैं किसी भी तरह की संस्था हो, किसी भी तरह की संस्था हो, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप, मैंने कहा, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत से लोगों को लगता है शायद इनको नहीं करने पड़ते, लेकिन उनको भी करने पड़ते हैं। चाहे आप नॉन कॉर्पोरेट बॉडी हो, चाहे कॉर्पोरेट बॉडी हो, और नॉन कॉर्पोरेट बॉडी में भी किसी भी तरह की बॉडी हो, पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटर्स हो, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने ही करने हैं। आपको स्टैंडर्ड सिर्फ तब फॉलो नहीं करने हैं अगर आपकी 100% एक्टिविटीज नॉन कमर्शियल नेचर की है। अगर 100% एक्टिविटीज आपकी नॉन कमर्शियल यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट है तब आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी 99% एक्टिविटी चैरिटेबल है, नॉट फॉर प्रॉफिट है या नॉन कमर्शियल है, लेकिन केवल 1% एक्टिविटी भी अगर आपकी कमर्शियल है तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब स्टैंडर्ड हर तरह की संस्था को, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने लाजमी होते हैं। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस एज पर आईसीआई मैंने तुम्हें बताया। अब जरा यहां पर भी ध्यान दें, देखो मैं क्या लिख रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज यानी कि कॉर्पोरेट बॉडीज। कंपनीज का मतलब क्या हो गया? कॉर्पोरेट बॉडीज। ब्रैकेट में कॉर्पोरेट बॉडीज मैंने लिख दिया। कॉर्पोरेट बॉडीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज यानी कि कॉर्पोरेट बॉडीज। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दी है? 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 ये किसने दी
नॉन कॉर्पोरेट बॉडी की क्लासिफिकेशन तो आईसीआई ने दी है, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दी है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज, ब्रैकेट में मैंने लिखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 में यह बताया गया कि जो कंपनीज हैं उनको किस तरीके से एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने। याद रखें अभी हमारी पूरी चर्चा जो चल रही है वो सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में चल रही है। इंड एस को अभी हमने टच भी नहीं करा और अभी फिलहाल हमारा इरादा टच करने का है भी नहीं। करेक्ट? तो जो स्टैंडर्ड हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हैं, पहले तो आपको एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड हैं वो कॉर्पोरेट बॉडीज को भी फॉलो करने होते हैं और कुछ नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को तो फॉलो करने होते ही हैं और कुछ कॉर्पोरेट बॉडीज को भी फॉलो करने होते हैं। इसका मतलब एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एक तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडी यानी कि पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह जैसे, तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को तो फॉलो करने ही करने हैं, उसके अलावा कुछ कंपनीज को फॉलो करने होते हैं। लेकिन ये वो कंपनीज होती हैं जिनको इंड एस नहीं फॉलो करने होते हैं, यानी कि जो कंपनीज हैं, कंपनीज के ऊपर या तो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग सकते हैं या इंड एस लग सकते हैं। बात ध्यान से समझना है, मैंने कहा यहीं से कंफ्यूजन आ सकती है। जो कंपनीज होती हैं, अब मैं एक कंपनी हूं, अब मेरे को अपनी अकाउंटिंग या तो इंड एस के हिसाब से करनी पड़ेगी और या फिर एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर मैं इंड एस के दायरे में आता हूं, उसके कुछ क्राइटेरिया हैं वो हम देखेंगे बाद में। अगर मैं इंड एस के दायरे में आऊंगा तो मुझे इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे और अगर मैं इंड एस के दायरे में नहीं आऊंगा तो मुझे एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। यानी कि जो कॉर्पोरेट बॉडीज है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो इंड एस के दायरे में आ जाएंगी तो उनको इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे और अगर वो उनके दायरे में नहीं आती हैं तो तभी उनको एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो कंपनीज हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है, जैसा कि मैंने बताया, इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल में आई। देखो क्या लिखा है, एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006। तो इस रूल में बताया गया कि जितनी भी कंपनीज हैं उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो क्लासिफिकेशन इस रूल ने दी, क्लासिफिकेशन इस रूल ने जो कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन दी वो क्या दी? दो तरह की क्लासिफिकेशन करी। जैसे नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज जो हैं उनको तो तीन हिस्सों में बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यानी कि जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडी है उनके तो तीन हिस्से हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट बॉडी है उनके केवल दो हिस्से हैं। अब जो कॉर्पोरेट बॉडी हैं, जो कॉर्पोरेट बॉडी है उनके दो हिस्से हैं। एक तो हम कहेंगे स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, जिसको कि तुम लोग SMC बोलते हो। और एक हम कहेंगे अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। करेक्ट? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदर देन SMC। एक तो हो गई स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज और एक हो गई क्या, अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। इज इट क्लियर टू यू? अब जो अदर देन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज होती हैं, इसका मतलब वो बड़ी कंपनी है, वो छोटी कंपनी नहीं है, क्योंकि छोटी कंपनी तो ये है, छोटी कंपनी के अलावा जो बच गई वो बड़ी कंपनी हो गई। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, या ये रूल क्या कहता है
کہ کوئی کمپنی بڑی کمپنی یعنی کہ سمپل ورڈز میں ادر دین ایس ایم سی کب مانی جانی چاہیے یا کوئی کمپنی چھوٹی کمپنی کب ماننی چاہیے، اس اسٹینڈرڈ نے یا اس رول نے کہنا چاہیے کہ کچھ کلاسیفیکیشن ہمیں دی ہے. اب وہ کیا ہے؟ کمپنیز اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ رول 2006 کہتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی اسمال اینڈ میڈیم کمپنی کب بنے گی، کوئی بھی کمپنی اسمال اینڈ میڈیم کمپنی کب کہلائے گی. اس کے بارے میں اس نے ہمیں کچھ چرچا کری ہے، پر آپ اس کو ذرا جلدی سے نوٹ کریں کیونکہ پھر میرے کو مٹانا پڑ سکتا ہے. ذرا جلدی کریں. اگر لکھ لیا ہے تو یہاں پر دیکھیں، اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز یعنی کہ جو رول ہے، اس رول نے اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز کو ڈیفائن کرا ہے. اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز آر دوز A whose shares securities are not listed or about to be listed. تو نہ تو ان کے شیئر لسٹڈ ہے اور نہ ہی لسٹ ہونے کی سمبھاونا ہے. اب دیکھو یہاں اور نہیں لکھا ہے میں نے، یہ دھیان رکھنا ہے. اینڈ یہاں اور نہیں ہے، یہ دھیان رکھنا ہے. کیا لکھا ہے میں نے؟ اینڈ. اس کا مطلب ہے یہ ساری کیریکٹرسٹک سیٹسفائی ہونی چاہیے تبھی یہ ایس ایم سی ہوگی. دھیان سے سمجھنا ہے. یہاں تو میں نے اور لکھا تھا نا جب میں نے لیول 1 انٹرپرائزز لکھی تھی، لیکن ایس ایم سی کے کیس میں کیا ہے، یہ ساری کیریکٹرسٹک سیٹسفائی ہوں گی تو تبھی وہ ایس ایم سی ہوگی، اور اگر ایک بھی کیریکٹرسٹک سیٹسفائی نہیں ہوگی تو پھر وہ لیول 1 کہہ دیا میں نے، ادر دین ایس ایم سی ہوگی. کریکٹ. بی، ٹرن اوور is less than 50 crores. Is less than 50 crores اور 50 crores. یہ بھی لکھ ہی لو کہیں تم بھول جاؤ گے. 50 crores بھی ہوگا تب بھی وہ اسی میں آئے گی، 50 سے زیادہ ہوگا تبھی وہ بڑی کمپنی مانی جائے گی. اینڈ C, whose borrowings are 10 crores or less. And D, which is not a banking company or an insurance company.
and which is neither a holding company تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی انٹرپرائز ہے اور ان میں سے ایک بھی کیریکٹرسٹک اگر وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے تو وہ لیول 1 میں آ جائے گی, یعنی کہ ادر دین ایس ایم سی میں آ جائے گی. سمپل ورڈز میں کمپنیز ایکٹ 2013 کے اندر جب یہ رول آیا ایز پر کمپنیز اسٹینڈرڈ رول 2006, تو یہ رول جو 2006 آیا, اس رولز کے مطابق کلاسیفیکیشن ہوئی, اور کلاسیفیکیشن کمپنیز کی 2 طرح کی ہوئی, اور یہ کلاسیفیکیشن کا پرپس کیا تھا؟ پرپس تھا کہ جو کمپنیز ہیں ان کو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ کس طریقے سے فالو کرنے ہیں. اب ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ اس کو کس طریقے سے فالو کرنے ہیں؟ اگر آپ اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز ہیں تو آپ کو کچھ اسٹینڈرڈ کی پارشل ایگزمپشن بھی ہوگی اور کچھ کی فل ایگزمپشن بھی ہوگی, لیکن اگر آپ بڑی کمپنی ہوں گی تو آپ کو سارے اسٹینڈرڈ فالو کرنے, اور سارے نوٹیفائڈ, یہاں نوٹیفائڈ کے اندر 21 بھی آ جائے گا, 23 بھی آ جائے گا, اور 27 بھی آ جائے گا, کیونکہ اب یہ کمپنیز کی باری آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جو اسمال اینڈ میڈیم کمپنیز ہیں شیل فالو notified standards except AS3, AS70. تو یہ اسٹینڈرڈ ان کو فالو نہیں کرنے ہیں, اور پارشل ایگزمپشن بھی اویلیبل ہے. Partial exemption is also available. اگر کوئی بھی ایک کیریکٹرسٹک وائلیٹ ہو جائے, if any of these condition gets violated, then enterprise will be other than SMC. Correct? If any of the aforementioned conditions, if any of the aforementioned conditions get violated, then companies shall be categorized as other than SMC, یعنی کہ بڑی کمپنی, اور other than SMC must follow all notified standard. تو ان کو سارے اسٹینڈرڈ فالو کرنے ضروری ہے, کیونکہ یہ کمپنی ہے تو ان کو 21, 23, 27 بھی فالو کرنے ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا, کل ملا کر کے سارے نوٹیفائڈ اسٹینڈرڈ فالو کرنے لازمی ہے. Is it clear to you? ارے تم نے جو کیمرے کا فوکس لیا ہے نا, یہ زیادہ ادھر کی طرف ہو رہا ہے, ادھر کی طرف لکھو نا, ادھر تو آ ہی نہیں رہا. کیمرہ ادھر کی طرف, کیمرہ ادھر کرو, میرا فریم آنا چاہیے. اور کرو ادھر, اور کرو, ہاں اتنے تک رکھو, تب تو پتہ ہی لگتا نا اس میں. تو ایک تو یہ چیزیں آپ کو کچھ معلوم ہونی چاہیے. اس کا مطلب کل ملا کر کے نتیجہ یہ نکلا. اب میں اگر اس کی سمری بناؤں تو سمری کیا بن گئی؟ ابھی تک جو ہم نے کنکلوڈ کرا وہ کیا کرا؟ سمری یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں
ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس. جو ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں، دھیان یہ رکھنا ہے کہ ایگزسٹنگ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نان کارپوریٹ باڈیز کو بھی اپلائی ہوتے ہیں، نان کارپوریٹ باڈیز پر بھی اپلائی ہوتے ہیں. نان کارپوریٹ باڈیز، نان کارپوریٹ باڈیز پر بھی اپلائی ہوتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، یہ اپلائی ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کارپوریٹ باڈیز پر بھی. کارپوریٹ باڈیز کا مطلب کمپنیز ہیں، لیکن یہ انہی کمپنیز پر اپلائی ہوتے ہیں، یہ انہی کمپنیز پر اپلائی ہوتے ہیں which are not supposed to follow Ind AS, which are not supposed to follow تو جو کمپنیز ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سپوز آپ ایکس لمیٹڈ نام کی کمپنی ہے، بیکاز آپ ایکس لمیٹڈ نام کی کمپنی ہیں تو لاجیکلی زیادہ تر چانسز ہوں گے کہ آپ کو انڈ ایس فالو کرنا پڑے گا. لیکن بائی چانس اگر آپ انڈ ایس کے دائرے میں نہیں آتے ہیں تو آپ کو پھر یہ والے اسٹینڈرڈ فالو کرنے پڑیں گے، ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنے پڑیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ آئیے، یہ تو تھا جو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ ہیں ہندوستان میں ان کی چرچا، کہ کون کون سی انٹرپرائزز کو فالو کرنے ہیں یا کون سی کمپنی کو فالو کرنے ہیں، کیسے فالو کرنے ہیں. آئیے جی، اب ہم تھوڑا سا انڈ ایس کے بارے میں بھی جان لیں. یاد رکھیں تمہارے کورس میں اوور ویو آف انڈ ایس ہے، یعنی کہ انڈ ایس کا بھی تھوڑا انٹروڈکشن تمہیں معلوم ہونا چاہیے. کریکٹ؟ اسپیشلی جیسے کچھ تمہارے سلیبس میں میننگ دیے ہوئے تھے، کارو آؤٹ اور کارو ان، ان کے کیا مطلب ہے، تو آئیے ان کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اوور ویو آف انڈ ایس. Overview of Ind AS. Overview of Ind AS. اب ذرا انڈ اے ایس کا اوور ویو لے لیتے ہیں. انڈ اے ایس کیا ہے؟ لیکن اوور ویو لینے سے پہلے ذرا ایک سیکنڈ کا مجھے ٹائم دو، میں ذرا چائے پی لوں. میری چائے بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میرے کو پینے کا ہی موقع نہیں ملتا. 2 منٹ دے دو بس. میں بھی تھک جاتا ہوں. ایک تو 2.5 گھنٹے تو میرا ویٹ کرا دیتے ہو نا، یہ بڑی پرابلم ہے. چلو 2 منٹ دے دو، میں چائے پی کے پھر اسٹارٹ کرتا ہوں. 4 منٹ کا ٹائم تو لگے گا ہی.
آئیے جی، انڈیس کے بارے میں تھوڑی سی چرچا کر لے بیٹے. انڈیس کا پہلے تو سمجھے دھیان سے، صرف کرنا میں نے بار بار کہا انف نہیں ہوتا ہے، طریقے سے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پروفیشنل کورس کر رہے ہو، کوئی چھوٹا موٹا کورس نہیں ہے، اس کو سمجھے. ارے جون تھوڑا سا کم کرو یار، تم نے کچھ زیادہ ہی کر رہے ہیں، ہلکا سا کم کرنا، بالکل ہلکا، سلائٹ کم، تھوڑا سا اور کم کم بس، ٹھیک ہے، بھی پرفیکٹ ہے. دیکھیں بیٹے دھیان سے میں جو کہہ رہا ہوں، ایک تو آپ نے گیپس کا نام سنا ہے کبھی؟ گیپس کیا ہوتے ہیں؟ گیپس سنا ہے آپ نے نام؟ گیپس کا نام سنا ہے بیٹا؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، تم لوگ تو بتاتے ہی نہیں ہو یار، یہ بڑی پرابلم ہے. گیپس کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہاں جی، گیپس جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس، یہ نام آپ نے سنا ہوگا. اب کیا ہوتا ہے جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل، یعنی کہ اکاؤنٹس میں جو پرنسپلس جنرلی ایکسپٹیڈ ہیں، یعنی کہ مجھے اگر اپنی اکاؤنٹنگ کرنی ہوگی تو کچھ ایسے پرنسپل سے کرنی چاہیے جو جنرلی ایکسپٹیڈ ہو. اب کوئی پرنسپل ایکسپٹیڈ ہی نہیں ہے، اس کے حساب سے میں اکاؤنٹنگ کر لوں گا. میں بولوں گا بھائی اس سال کا رینٹ نہیں ملا، میں اس کو 10 سال کے بعد ریکگنائز کروں گا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. جنرلی ایکسپٹیڈ پرنسپل تو یہ ہے کہ اس سال کا جو رینٹ بنتا ہے، چاہے آپ کو ریسیو ہوا ہو یا نہ ریسیو ہوا ہو، آپ اس سال کا رینٹ مانیں گے. تو جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہر دیش کے ایک تو اپنے اپنے جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس ہوتے ہیں، کریکٹ؟ پہلے تو میری بات کو دھیان سے سنیں. اور کچھ انٹرنیشنل گیپس ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ انٹرنیشنل گیپس. انٹرنیشنل گیپس، ایک تو نیشنل گیپس ہوتے ہیں، چلو میں نیشنل لکھ دیتا ہوں. ایک تو نیشنل گیپس ہوتے ہیں، ہر دیش کے اپنے اپنے جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہوتے ہیں. اور ایک انٹرنیشنل گیپس ہوتے ہیں، انٹرنیشنل گیپس، کریکٹ؟ ہر دیش کی جو اکاؤنٹنگ باڈی ہوتی ہے، ہر دیش کی جو آتھورائزڈ باڈی ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے دیش کے لیے، اپنے اپنے اکنامی کے لیے جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل بناتی ہے. جیسے انڈیا کے گیپس ہیں، بنگلہ دیش کے اپنے گیپس ہیں، اسی طریقے سے پرتیک یو ایس اے کے اپنے گیپس ہیں. ہر اکنامی کے اپنے اپنے گیپس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل گیپس ہوتے ہیں. ایک تو ہر دیش کی جو آتھورائزڈ باڈی ہوتی ہے، جیسے انڈیا کے کیس میں ICI، اسی طریقے سے ایک انٹرنیشنل باڈی ہے. انٹرنیشنل باڈی جو ہے، انٹرنیشنل گیپس کون بناتا ہے؟ انٹرنیشنل گیپ بناتا ہے IASB. IASB اس کی فل فارم ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ، کریکٹ؟ IASB بولتے ہیں. تو ایک تو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ بورڈ ہے، اور ایک پرتیک دیش کا اپنا اپنا بورڈ ہے، جیسے انڈیا کے کیس میں ASB ہے، کریکٹ؟ اب میں تمہیں اس سے بھی مزیدار بات بتاتا ہوں. جنرلی اکاؤنٹنگ پرنسپلس، جنرلی ایکسپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل، گیپس کوئی نئی چیز نہیں ہے. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو ہی گیپس بولتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہی تو جنرلی ایکسپٹیڈ پرنسپلس ہے. تو اس کا مطلب گیپس کوئی نئی چیز نہیں ہے. گیپس از نتھنگ بٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. گیپس کیا ہیں؟ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں. اس کا مطلب اب میں کہہ سکتا ہوں ہر دیش کے اپنے اپنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، نیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں. جب میں نے نیشنل گیپ کہا تو اس کا مطلب یہ بھی تو ہو گیا کہ ہر دیش کے اپنے اپنے نیشنل اسٹینڈرڈس ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ. اور جو پرتیک دیش کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈس ہیں، ہم ایک ہی الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ڈومیسٹک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ، گھریلو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ.
करेक्ट। तो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि भारत के जो घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो आईसीआई ने बनाए हैं। इसी तरीके से जो गैप्स होते हैं इनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हो गए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं आज के दिन में, ध्यान से सुने, एक तो प्रत्येक देश के अपने स्टैंडर्ड हैं, एक इंटरनेशनल बॉडी ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने के पीछे बेसिक मकसद ये होता है कि जब दो देशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है या व्यापार होता है या ट्रेड होता है, उसकी अकाउंटिंग ठीक तरीके से करी जा सके। आज इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी ज्यादा आएगी अगर हम ज्यादा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपनाएंगे। कोई इकोनॉमी जितना ज्यादा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट करेगी तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो हमारी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से एसेस कर पाएंगे। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका बेसिक पर्पस ये है कि ग्लोबल बेसिस पर अकाउंटिंग का पैटर्न एक जैसा हो, क्योंकि विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द पैसेज ऑफ व्हाट वी कॉल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। करेक्ट। बिलियन डॉलर्स का ट्रेड होता है। अब छोटी से छोटी कंट्री से भी हमारा ट्रेड बहुत, मैंने कहा, हाई अमाउंट का है। तो उस ट्रेड की प्रॉपर अकाउंटिंग तभी हो सकती है जब दोनों देश एक ही सेट से उसकी अकाउंटिंग करें। अगर दोनों देश अपने अपने तरीके से उसकी अकाउंटिंग करेंगे तो ठीक तरीके से असेसमेंट नहीं हो पाएगी कि इंटरनेशनल ट्रेड किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट में। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड की पिछले कुछ टाइम से इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है, खास तौर से 2005 से, क्योंकि 2005 का वक्त माना जाता है कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था। तो अब इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर ये बड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड भी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। तो उस बढ़ते हुए इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से इसकी सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है। अब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, ध्यान से सुने, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी दो तरीके के होते हैं। बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं रहता तो प्रॉब्लम होती है। एक तो होते हैं IAS। बेटे IAS का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बात समझ में आई? IAS का मतलब है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी तक, आज के दिन तक, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 42 इश्यू हो चुके हैं और नोटिफाइड भी हो चुके हैं। 42 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक। 1971 से 1971 से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 42 इश्यू हुए हैं। अब समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है और बदलते वक्त के साथ, मैंने कहा, बदलना भी लाजमी होता है। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काफी टाइम पहले इश्यू हुए थे, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी धीरे धीरे चेंज करा जा रहा है। अब ध्यान से सुने, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गए, रिवाइज हो गए, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर दिए गए बदलते हुए वक्त की वजह से या बदलते हुए वक्त की नीड्स की वजह से, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज कर दिए गए, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रखा गया, उनका नाम कर दिया गया IFRS। IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो तुम सुनते हो कई बार। अब तुमसे कोई पूछे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर एन आंसर कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर नथिंग बट दीज आर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच हैव बीन नाउ चेंज्ड।
तो 42 में से 17 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं। 42 में से 17 चेंज हो चुके हैं और वो 17 क्या बन गए? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो IAS और IFRS मिला करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहलाते हैं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा पिछले कुछ टाइम से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपनी मेंबर कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर डाला हुआ है कि आप अपने घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा कर दो। वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी इस बॉडी की मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया तो एक पावरफुल कंट्री है और पावरफुल अकाउंटिंग बॉडी है, तो इंडिया भी इसकी मेंबर कंट्री है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने पिछले कुछ टाइम से अपनी मेंबर कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर डाल के रखा हुआ था कि आप अपने घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा कर दो। और मैं बता ही चुका हूं ऐसा करने की वजह सिर्फ एक ही है कि हम चाहते हैं कि ग्लोबल बेसिस पर अकाउंटिंग एक ही तरीके से एक ही पैमाने के आधार पर हो। तो अब क्या हुआ कि वर्ल्ड की ऑलमोस्ट जितनी भी इकोनॉमीज हैं, तकरीबन सारे नेशंस जो वर्ल्ड के हैं आज की डेट में, उन्होंने अपने घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को या तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा कर दिया और कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिन्होंने अपने घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फाड़ के किनारे कर दिया और सीधा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही अब एडॉप्ट कर लिया, जैसे पाकिस्तान है। अब उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जिसको आजकल हम एक ही अल्फाज में IFRS बोल देते हैं, अब उन्होंने IFRS को अपना लिया है। इसी तरीके से यूके है, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी IFRS को सीधा वैसे के वैसा अपना लिया है, यानी कि उनके घरेलू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेम है। अब इंडिया बिकॉज एक बड़ी कंट्री है और मजबूत कंट्री है, वास्ट कंट्री है, तो इंडिया में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर पाना वैसे के वैसे रूप में आसान नहीं था। तो इसलिए इंडिया में क्या सिचुएशन है आज की डेट में, जैसा कि मैंने बताया, 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक तो पुराने सेट है जिसको हम सिंप्लिसिटी के लिए एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और उसके अलावा अब इंडिया में एक नया सेट जो आया जिसको कि हम इंड AS बोलते हैं। तो वो इंड AS बेसिकली क्या चीज है? इंड AS जो हमने इंडिया के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, मैंने कहा इंडिया में 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। इंडिया में 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं, ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। और ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इंडिया में जो 2 सेट चल रहे हैं, एक तो हम कहते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि तुम्हारे कोर्स का पार्ट है, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज पर ही बेसिकली अप्लाई होते हैं और कुछ कंपनीज पर भी अप्लाई होते हैं। उन कंपनीज पर अप्लाई होते हैं जिनको इंड AS फॉलो नहीं करना पड़ता। तो जो इंडिया है उसमें एक सेट तो है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एक नया सेट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इंड AS। इंड AS का मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसकी शॉर्ट फॉर्म हम IAS नहीं रख सकते, क्योंकि हम IAS रखेंगे तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म इंड AS रखी है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अब आपसे कोई पूछे कि इंड AS क्या है, तो पहले तो आपको यह बताना चाहिए कि जो इंड AS है, इंड AS जो हैं ये बेस्ड हैं किस पर? इंड AS आर बेस्ड ऑन IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड B IFRS। तो जो इंड AS नया सेट ये बनाया गया, इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू कैन ऑल्सो से। यानी कि जो इंड AS है ये एक तरीके से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं। हालांकि इंडिया ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बिल्कुल वैसे का वैसा अडॉप्ट नहीं करा है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंड AS इज नथिंग बट इट इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हम ये भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंड AS जो हम ये कहते रहते हैं सेकंड सेट, तो ये बेसिकली क्या है। तो इंड AS जो है ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर आधारित स्टैंडर्ड्स हैं।
یہ نئے سیٹ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ انٹرنیشنل باڈی کا ہم لوگوں کے اوپر ایک پریشر تھا کہ ہم اپنے گھریلو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جیسا کر دیں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اتنی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، اور جو انکریز ہو رہی ہے اور بڑی فاسٹ ہو رہی ہے، تو وہ اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ اب ہم ایسا کر چکے ہیں۔ تو انڈ ایس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ میں ذرا 1 منٹ پہلے جلدی سے اپنے پرنٹ آؤٹ لے لوں تاکہ مجھے مٹانے میں کوئی پرابلم نہ آئے۔ آئیے جی، تو انڈ ایس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہونا چاہیے؟ نوٹ آن انڈ ایس۔ لکھیں، پہلے تو لکھو انڈ اے ایس از، انڈ اے ایس از ایبریویٹڈ، ایبریویٹڈ کا مطلب شارٹ فارم، ایبریویٹڈ فارم آف، یہ ایبریویٹڈ فارم ہے۔ کس کی ایبریویٹڈ فارم ہے؟ انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی، ایبریویٹڈ فارم آف انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ۔ تو انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی یہ شارٹ فارم ہے، انڈ ایس، انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس، کریکٹ؟ پھر لکھیں انڈ اے ایس، انڈ اے ایس آر، انڈ اے ایس آر based upon international accounting standards, international accounting standards, international accounting standards, international accounting standards, international accounting standard with کا مطلب نیملی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ، سوری میں نے لکھ ہی دیا، انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس اینڈ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس، انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس، فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس، رپورٹنگ اسٹینڈرڈس IFRS۔ IND AS, IND AS as such is a modified version of International Accounting Standard, version of International Accounting Standards، یعنی کہ ہم نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو ایز اٹ از اڈاپٹ نہیں کرا ہے۔ آر یو ایبل ٹو ہیئر می؟
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو میں نے کہا ہم نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کو بالکل ویسے کے ویسا اڈاپٹ نہیں کرا ہے، ہم نے اس میں کچھ ماڈیفیکیشن کری ہے. کیسے کری ہے؟ دھیان سے سنیں. مان لیتے ہیں یہ کوئی انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ یا IFRS ہے اور اس پر آدھارت ہم کوئی انڈ AS بنا رہے ہیں. کریکٹ؟ اب اس میں بہت سارے پیراگرافس ہیں، تو ہم نے کیا کرا، ہم نے IAS یا IFRS کو بالکل ویسا کا ویسا ہو بہو ایڈاپٹ نہیں کرا. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیراگراف بیکار ہے اور یہ پیراگراف انڈین کانٹیکسٹ میں بیکار ہے تو ہم نے اس پیراگراف کو ہٹا دیا. کیا کرا؟ ہٹا دیا. پھر ہم نے سارے پیراگراف دیکھے، لیکن ہمیں لگا کہ کچھ پیراگراف اس میں نہیں دیے ہوئے جو کہ ہونے چاہیے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے، انڈیا کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس اسٹینڈرڈ میں کچھ پیراگراف ہونے چاہیے لیکن گیون نہیں. مان لو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پیراگراف اس میں ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرا، جب اسی پر آدھارت اسٹینڈرڈ بنایا تو ہم نے یہ والے جو پیراگراف تھے جن کی ضرورت ہمیں نہیں لگی ان کو تو ہم نے ہٹا دیا، اور جو پیراگراف نہیں ڈالا ہوا تھا وہ ہم نے اپنی طرف سے ڈال دیا. دھیان سے سنیں. تو میں کہوں گا ہم نے اس اسٹینڈرڈ پر آدھارت یہ انڈ AS بنایا تو صحیح، لیکن یہ ایز اٹ از نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب اس میں کچھ ماڈیفیکیشن کر کے ہم نے اس کو بنایا. اب ماڈیفیکیشن ہم نے کیسے کری؟ کچھ پیراگراف ہٹا کر کے. جب انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے کسی پیراگراف کو ہم ہٹا رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں کارو آؤٹ. کیا بولتے ہیں؟ CARVE، کارو آؤٹ. اور اگر ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی پیراگراف ڈال رہے ہیں تو ہم بولیں گے کارو ان. کارو ان. تو یہ دو ٹرمز بھی تمہیں معلوم ہونی چاہیے. کارو ان یا کارو آؤٹ کا مطلب کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کا مطلب ہے انڈ AS as such is a modified version of IAS which means IND AS have been modified through carve-outs and carve-ins. بات سمجھ میں آ گئی؟ کارو آؤٹ اور کارو ان کا مطلب ہم نے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کے کچھ پیراگراف ہٹا دیے، کچھ اپنی طرف سے ڈال دیے، تو کارو ان اور کارو آؤٹ کر کے ہم نے اس پر آدھارت اسٹینڈرڈ بنایا، وہ انڈ AS. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ تو انڈ AS پہلے تو کیا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. یعنی کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں انڈیا نے IFRS ایز اٹ از اڈاپٹ نہیں کرے ہیں. انڈیا نے بیسیکلی اپنے اسٹینڈرڈ کو ان کے ساتھ کنورج کر دیا ہے. سیدھا سا مطلب یہ بھی ہے، کنورج کا مطلب ملا دیا ہے. اب انڈ AS کس کو فالو کرنے ہیں یہ بھی تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ مین چیز تو یہی ہے. حالانکہ اس کی ضرورت تمہیں اس لیول پہ نہیں ہے، لیکن میں نے کہا اوور ویو میں تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. تو ایپلیکیبلٹی آف انڈ AS، ایپلیکیبلٹی آف انڈ AS، ایپلیکیبلٹی آف انڈ AS. پہلے تو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انڈ AS انڈین اینٹیز کو ایڈاپٹ کرنے ہیں. یہ کب سے کرنے ہیں؟ کون کون سی اینٹیز کو کرنے ہیں؟ تو فیبرری 16 2015 کو جو نوٹیفیکیشن آئی اس منسٹری آف کارپوریٹ افیئرس کی طرف سے، تو اس نوٹیفیکیشن کے آدھار پر
اب انڈیا میں ہم دیکھیں گے کہ کس کس کو فالو کرنے ہیں اور کس کس کو فالو نہیں کرنے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ روڈ میپ کیا ہے فالو کرنے کا. تو ایپلیکیبلٹی آف انڈ ایس جو ہے وہ پہلے تو ایز پر کمپنیز امینڈمنٹ ایز پر کمپنیز امینڈمنٹ انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ رول. انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ رول تو ایز پر کمپنیز امینڈمنٹ انڈین اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ رول 2015 اور یہ نوٹیفائی جو ہوا رول نوٹیفائڈ آن فیبرری 16 2015. فیبرری 16 2015 کو یہ رول نوٹیفائی ہوا. تو اس رول میں ایک روڈ میپ دیا گیا کہ انڈیا میں انٹرپرائزز کو کمپنیز کو بلکہ کمپنیز کو کس طریقے سے انڈ ایس فالو کرنے ہیں. یاد رکھیں کہ جو انڈ ایس ہے وہ ٹیکنیکلی صرف اور صرف کمپنیز پر ہوتے ہیں. کریکٹ؟ دھیان سے سنیں. اس رول کے مطابق ایک تو والنٹری کمپلائنس. والنٹری کمپلائنس کا مطلب ہے کہ سویچھا سے آپ انڈ ایس اڈاپٹ کر سکتے ہو. جب یہ رول آیا فیبرری 16 2015 کو تو اس رول میں ایک روڈ میپ دیا گیا جس میں کہ کہا گیا کہ ڈفرنٹ سمے یعنی کہ فیزز کے حساب سے انٹرپرائز انڈ ایس کو لاگو کرے گی. اس میں ایک آپشن دیا گیا والنٹری کمپلائنس کہ کوئی بھی انٹرپرائز 1/4/2015 سے انڈ ایس اڈاپٹ کر سکتی ہے. والنٹری کمپلائنس کا مطلب ہے اینی اینٹی کین voluntarily adopt IND AS from 1/4/2015. اور ویسے پورا سینٹنس حالانکہ تمہارے لیول پہ اتنی ڈیپ ضرورت نہیں ہے لیکن جب میں نے لکھا دیا فرام 1/4/2015 along with comparatives. along with comparatives کا کیا مطلب ہے؟ along with comparatives کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ میں ایک انٹرپرائز ہوں اور میرا اکاؤنٹنگ ایئر کرنٹ ایئر 1/4/2015 کو اسٹارٹ ہوا تو 31/3/2016 کو ختم ہوا. تو اس سال کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اگر میں چاہتا ہوں والنٹریلی کا مطلب سویچھا سے مجھے ایک چھوٹ دی گئی کہ میں چاہوں تو اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انڈ ایس کے آدھار پر بنا سکتا ہوں. یہ والنٹری یہ جو روڈ میپ اس میں ایک روڈ میپ ایشو کرا گیا انڈ ایس کے لیے. تو کمپنیز کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو 1/4/2015 سے اپنی اچھا سے آپ انڈ اے ایس کمپلائنٹ اینٹی بن سکتے ہیں. سمپل ورڈز میں آپ انڈ اے ایس اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ والی اکاؤنٹنگ اس سال سے لے کر کے یہاں تک کی اکاؤنٹنگ جو میں کروں گا انڈ اے ایس کے حساب سے کروں گا. لیکن بہت سے لوگ اس کا مطلب ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. اسٹینڈرڈ کہتا ہے along with comparative. along with comparative کا مطلب ہے یہ آپ نے اس تاریخ کو
آپ نے ڈیسائیڈ کرا, سپوز ڈیسائیڈ کرا کہ ہم انڈ ایس فالو کریں گے, تو اس سال کی اسٹیٹمنٹ یا اکاؤنٹنگ جو آپ کریں گے وہ انڈ ایس کے آدھار پر کریں گے, کریکٹ, انڈ ایس کے آدھار پر کریں گے, نمبر 1. نمبر 2, نہ صرف اس سال کی اکاؤنٹنگ بلکہ آپ کو ایک کمپیریٹو انکم اسٹیٹمنٹ بھی بنانی پڑے گی. کمپیریٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے جس سال کے لیے آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہو اس کا کمپیریٹو ایئر یہ ہے, یعنی کہ 1/4/2015 کا کمپیریزن آپ کرو گے 1/4/2014 سے لے کر کے 31/3/2015. اس کا مطلب ہو گیا کہ اس سال کی اکاؤنٹنگ تو آپ کو انڈ ایس سے کرنی پڑے گی, بیکاز آپ کو اس کا کمپیریٹو بنانا ہے, اور کمپیریزن تبھی ہو سکتا ہے جب اس سال کی اکاؤنٹنگ بھی آپ انڈ ایس سے کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جو میں نے ورڈ لکھا ہے along with comparative کا کیا مطلب ہے؟ Is it clear to you or not؟ تو ایک تو اس میں ایک روڈ میپ دیا گیا, میں نے کہا ایک تو والنٹری کمپلائنس ہے. والنٹری کمپلائنس کا مطلب سویچھا سے آپ انڈ ایس اڈاپٹ کر سکتے ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مینڈیٹری کمپلائنس. مینڈیٹری کا مطلب فورسفلی. مینڈیٹری کمپلائنس, مینڈیٹری کمپلائنس کا مطلب یہ ہو گیا, مینڈیٹری کمپلائنس, مینڈیٹری کمپلائنس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو فالو کرنا ہی ہے اگر آپ اس دائرے میں آتے. کس دائرے میں وہ میں بتاتا ہوں. مینڈیٹری کمپلائنس کے اندر کہا گیا کہ کوئی بھی اینٹی کو انڈ ایس فالو کرنے ضروری ہیں 1/4/2016 سے, اگر وہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے یا اس کے شیئر لسٹ ہونے والے ہیں اور اس کا جو ٹرن اوور ہے وہ 500 کروڑ سے زیادہ کا ہے. مینڈیٹری کمپلائنس میں ایک پوائنٹ کیا لکھا گیا؟ اینی اینٹی whose shares are listed or about to be listed any entity whose shares are listed or about to be listed and having net worth of more than 500 crores. More than 500 crores. A. B. Unlisted entities having net worth of ارے تم دھیان نہیں دے رہے کیا؟ یہ والی لائن نہیں آ رہی. ہاں یہاں بس آپ رک جاؤ, میں اوپر ہی جا رہا ہوں, پہلے لائن دکھا دو بچوں. Any entity whose shares are listed or about to be listed and having net worth of more than 500 crores and unlisted entities having net worth of more than 500 crores. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لا نے یہ ایسا کیوں لکھا ہے. ایک ہی لائن میں لکھا دیتے کہ آپ لسٹڈ ہو یا ان لسٹڈ ہو, کریکٹ. اگر زوم کر دیں گے تو پھر یہ تو باہر نکل آئے گا نا. وہ کہہ رہے تھوڑا ہلکا زوم کرو, اور زوم کرو, اور کر دو, ہلکا سا اور کر دو, بس. انلسٹڈ اینٹیز, چاہے اس کا مطلب ہے مینڈیٹری کمپلائنس کیا کہتا ہے,
اگر آپ سمپل ورڈز میں کوئی بھی اینٹی ہو، لسٹڈ ہو یا ان لسٹڈ، اور آپ کا نیٹ ورتھ اگر 500 کروڑ سے زیادہ ہے، دین Ind AS must be followed from, then Ind AS must be followed from. تب آپ کے لیے Ind AS فالو کرنا ضروری ہے. Ind AS must be followed. چلو اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں. From Ind AS must be followed from, دھیان سے سنیں، 1/4/2016. اس کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لو میں 1/4/2016 کی ڈیٹ کو ہوں اور میرا اکاؤنٹنگ ایئر 31/3/2017 کو ختم ہو رہا ہے. اب چاہے میں لسٹڈ کمپنی ہوں یا میں ان لسٹڈ کمپنی ہوں، اور میرا نیٹ ورتھ کا مطلب سمپل ورڈز میں شیئر کیپٹل، کریکٹ، پلس ریزروس. شیئر کیپٹل پلس ریزروس لیس ویلو لیس ایسٹ. شیئر کیپٹل پلس ریزروس لیس ویلو لیس ایسٹ. اگر میرا نیٹ ورتھ 500 کروڑ سے زیادہ کا ہے، چاہے میں لسٹڈ ہوں یا ان لسٹڈ ہوں، تو میرے لیے ضروری ہے Ind AS فالو کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی کہ 1/4/2016 کے بعد، یعنی کہ 1/2016 کے بعد اگر آپ لسٹڈ کمپنی ہیں یا ان لسٹڈ کمپنی ہیں اور آپ کا نیٹ ورتھ 500 کروڑ سے زیادہ ہے، تو آپ کو اکاؤنٹنگ اس سال کی Ind AS سے کرنی پڑے گی. لیکن کیونکہ جب بھی Ind AS لاگو کرنا پڑے گا تو کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بھی بنانی پڑتی ہے. کمپیریٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، اس کا مطلب ہے پریویس ایئر کی اسٹیٹمنٹ بھی آپ کو بنانی پڑے گی، اور یہ کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ آپ کی بنے گی. کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ آپ کی جو بنے گی 1/4/2015 سے لے کر کے 31/3/2016 کی بنے گی. آپ کے اوپر پریشر تو پڑا ہے اس تاریخ کو، کریکٹ، اس تاریخ کو پریشر پڑا ہے کہ آپ نے اس سال کی اکاؤنٹنگ جو کرنی ہے وہ Ind AS کے حساب سے کرنی ہے. لیکن جب بھی آپ Ind AS کے حساب سے اکاؤنٹنگ کریں گے تو آپ کو کمپیریٹو اسٹیٹمنٹ بھی بنانی پڑے گی، اور وہ بھی Ind AS کے حساب سے بنانی پڑے گی، کریکٹ. اسی طریقے سے مینڈیٹری کمپلائنس میں ایک تو یہ کہا گیا، اور دوسرا پوائنٹ کیا کہا گیا مینڈیٹری کمپلائنس میں کہ فرام 1/4/2017 following entities must prepare their financial statements as per Ind AS. کون سی اینٹی، کون سی اینٹیز؟ اے، لسٹڈ یا اباؤٹ ٹو بی لسٹڈ، لسٹڈ یا اباؤٹ ٹو بی لسٹڈ. اگر ٹرن اوور بول دیا میں نے، نیٹ ورتھ از لیس دین 500 کروڑ. اگر آپ ایک لسٹڈ کمپنی ہیں اور 1/4/2017 جو کہ کرنٹ ایئر ہے بھی، اب 1/4/2017 کو مان لو میں کوئی کمپنی ہوں، دھیان سے سنیں، میں کوئی کمپنی ہوں اور میں لسٹڈ کمپنی ہوں یا لسٹ ہونے والی ہوں،
اور میرا ٹرن اوور جو ہے وہ میرا ٹرن اوور بار بار منہ سے نکل رہا ہے تو اس لیے نیٹ ورتھ دھیان رکھنا. میرا نیٹ ورتھ اگر 500 کروڑ سے کم کا ہے, 500 کروڑ یا اس سے کم کا ہے, میں لکھ بھی دوں نیٹ ورتھ از, اس کو اس طرح سے لکھ لو, نیٹ ورتھ از 500 کروڑ اور لیس. نیٹ ورتھ از 500 کروڑ اور لیس. 500 کروڑ ہے یا اس سے نیچے, تو دھیان سے دیکھیں تو پھر اس کیس میں 1/4/2017 اور 18 کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں بناؤں گا ایز پر انڈ ایس بناؤں گا, اور along with کیا بناؤں گا, کمپیریٹو بناؤں گا, along with کمپیریٹو بناؤں گا. ارے اس میں کیا آ رہا ہے, ذرا ہٹا رہا ہے اس کو. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور بی, انلسٹڈ کمپنیز, انلسٹڈ کمپنیز, اور جو انلسٹڈ کمپنیز ہیں ان کا نیٹ ورتھ مور دین 250 کروڑ, مور دین 250 کروڑ and up to 500 crores, up to 500 crores. دیکھو اگر آپ لسٹڈ یا اگر آپ لسٹڈ کمپنی ہیں تو 500 کروڑ سے کم آپ کا نیٹ ورتھ ہونا چاہیے, چاہے وہ 2 کروڑ کا ہی کیوں نہ. اور اگر آپ انلسٹڈ کمپنی ہیں تو آپ کا نیٹ ورتھ 250 کروڑ سے زیادہ ہونا چاہیے اور 500 کروڑ سے کم ہونا چاہیے. اب پتہ ہے آپ کو, اگر آپ کا 250 کروڑ سے نیٹ ورتھ کم ہو جائے گا تو آپ کو انڈ ایس فالو نہیں کرنا, پھر آپ کو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنے. یہ پوائنٹ اس وقت میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر آپ انڈ ایس کے دائرے میں نہیں آئیں گے تو تبھی آپ کو ایگزسٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنے ہیں. تو یہ چیز تھی, یعنی کہ اس کے مطابق 1/4/2018 سے لے کر کے 17 سے لے کر کے 31/3/2018 تک کی جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوں گی وہ آپ انڈ ایس کے حساب سے بنائیں گے اور ان کی کمپیریٹو بھی بنائیں گے. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ اور ان کی کمپیریٹو بھی بنائیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ارے بولو نا بابا ہاں یا نہ, کچھ بولنا ہی نہیں ہے. اس کے بعد اسٹینڈرڈ کیا کہتا ہے, پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ فرام 1/4/2018 all banking companies and insurance companies, all banking company and insurance companies should adopt یا should prepare financial statements as per IND AS. لکھے فٹافٹ, جلدی جلدی, جتنا جلدی ہو سکتا ہے لکھو گے تو تبھی میرا کام بھی آسان ہوگا, تمہارا بھی آسان ہوگا. لکھو گے نہیں تو پھر تمہارا بھی لیٹ, میرا بھی لیٹ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا.
لکھ لیا. تو 1/4/2018 سے اگر آپ بینکنگ کمپنی ہیں اور انشورنس کمپنی ہے، آپ میں سے جو گروپ 2 ابھی نہیں دے رہے نا، اب اگلے سال آپ کی بینکنگ کمپنی اور انشورنس کمپنی بہت ٹف ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو انڈ ایس فالو کرنے پڑیں گے. خیر، 1/4/2018 یعنی کہ 18-19 کا جو فائنینشیل ایئر ہے، بینکنگ کمپنی ٹیکنیکلی اپنی اکاؤنٹنگ جو کرے گی اور ایون انشورنس کمپنی وہ کیسے کرے گی؟ انڈ ایس کو فالو کر کے. اور ایک لاسٹ لائن اور لکھنی ہے تم نے بس. تو میں چاہتا ہوں یہ اوور ویو بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. فرام 1/4/2018 ایک بار پھر لکھو. فرام 1/4/2018 all NBFC falling in following criteria must follow Ind AS. Must follow Ind AS. اب 1/4/2018 یعنی کہ 18 اور 19 کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہیں، این بی ایف سی کا مطلب نان بینکنگ فائنینس کمپنی. ایک تو بینکنگ کمپنی ہوتی ہے، نان بینکنگ کا مطلب ہوتا ہے ایسی کمپنی جو بینکنگ کا ہی کام کرتی ہیں لیکن وہ بینک نہیں ہے، اس لیے ان کو نان بینکنگ فائنینس کمپنی کہتے ہیں، جیسے کوٹاک مہندرا ہے. تو آل این بی ایف سی فالوئنگ کرائیٹیریا مسٹ فالو انڈ ایس. کون سا کرائیٹیریا؟ کرائیٹیریا اے، اگر آپ لسٹڈ ہے یا اباؤٹ ٹو بی لسٹڈ ہے، یا پھر آپ انلسٹڈ ہیں، اور آپ کا نیٹ ورتھ 500 کروڑ سے زیادہ کا ہے، نیٹ ورتھ مور دین 500 کروڑ. اگر نیٹ ورتھ آپ کا 500 کروڑ سے زیادہ کا ہے تو 1/4/18 سے لے کے 31/3/2018 کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ بنائیں گے وہ کیسے بنائیں گے؟ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو آپ کی بنیں گی انڈ ایس کے حساب سے بنیں گی. اور ففتھ، فرام 1/4/2019. اب 1/4/2019 سے وہ کیا کہتا ہے کہ این بی ایف سی نان بینکنگ فائنینس کمپنی، این بی ایف سی جو لسٹڈ ہیں یا اباؤٹ ٹو بی لسٹڈ ہیں اور ان کا ٹرن اوور، ان کا نیٹ ورتھ لیس دین 500 کروڑ ہے، اور یا پھر آپ انلسٹڈ کمپنی ہیں، انلسٹڈ این بی ایف سی ہے. چونکہ بینکنگ کمپنی، انشورنس کمپنی اور این بی ایف سی کے لیے روڈ میپ تھوڑا بعد میں آیا، کریکٹ، یہ نوٹیفیکیشن بعد میں آئی، یہ 2016 کے امینڈمنٹ رول میں ان کا نوٹیفیکیشن آیا تھا. بینکنگ کمپنی، انشورنس کمپنی جو اوریجنل 2015 کا تھا اس میں تو صرف کمپنیز یا اینٹیز کے لیے تھا، اور بینکنگ کمپنی، انشورنس کمپنی اور این بی ایف سی میں جو نوٹیفیکیشن آئی میں نے کہا بعد میں آئی ہے. تو انلسٹڈ این بی ایف سی، اگر آپ این بی ایف سی ہیں اور انلسٹڈ ہیں اور آپ کا نیٹ ورتھ 250 کروڑ سے لے کر کے 500 کروڑ تک ہے، تو 1/4/19 سے لے کر کے 31/3/2020 کی جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کی ہوں گی وہ کس کے حساب سے ہوں گی؟ وہ آپ کی ہوں گی انڈ ایس کے حساب سے.
تو یہ آپ بینگ اے کامرس اسٹوڈنٹ آپ کو انڈ ایس کے بارے میں پوری کی پوری جانکاری میں نے دے دی. انفیکٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو پکچر کی جانکاری میں نے آپ کو دی ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ جتنی نالج اس وقت آپ کے پاس ہے انڈیا میں اکاؤنٹنگ سین کی، جہاں تک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کا سوال ہے، میں اگر آنےسٹلی بتاؤں تو وہ شاید ہی کسی کے پاس ہوگی. تو اب آپ اپنے آپ کو لیول 1 کا سی اے سمجھنے کے پورے حقدار ہیں. وہ ایک الگ میٹر ہے کہ ابھی انسٹیٹیوٹ کا ماننا رہ گیا ہے، لیکن وہ بھی انسٹیٹیوٹ بھی تھوڑے دن کے بعد مانے